السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. باب 7 پارٹ 1 آڈیو بک. مرمرا سمندر نمکین پانی. عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنے سیب کی ایک طرف رکھا. ہاں تو بہارے، وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے؟ حیا وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا ہے تو چھرا گھونپ کر قتل. وہ جوش سے بے ربط جملے بولتی عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندی سے چمکتے سیب میں چھرا چلا رہی تھی. سیب کا خول چٹکا. عائشہ نے کتاب کی طرح سے اسے کھولا. اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سفید موتی جگمگا رہا تھا. موتی، پرل، پورے 5 حرف. بہارے خوشی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈبے کے کوڈ بار کی سلائڈز اوپر نیچے کرنے لگی. وہ اب اس پر پرل لکھ رہی تھی. حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگیں. جیسے ہی بہارے آخری حرف ایل سامنے لائی، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کی سائڈ سے دروازہ باہر کو کھلا. حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپر ڈھکن کے بجائے سائڈ کی دراز سے کھلتا تھا. دراز میں سیاہ مخملی کپڑا بچھا تھا اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا. نیکلس دراصل پلیٹینم کی زنجیر تھی جس پر ہر 2 کڑیاں چھوڑ کر ننھے ننھے ہیرے لٹک رہے تھے. زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کے بجائے 3 کڑیاں لٹکتی تھیں جن کے آخری سرے پر ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا. وہ تینوں مبہوت سی اس بیش قیمت جگمگاتے ہوئے نیکلس کو دیکھ رہی تھیں. بہارے، یہ تو وہی موتی ہے جو تمہارے سیب سے نکلا تھا، جو تم نے عبدالرحمن کو دے دیا تھا. عائشہ ششدر سی اس موتی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی. ہاں، یہ تو وہی ہے. عبدالرحمن نے وہ مجھے گفٹ کر دیا، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں. حیا بس اتنا ہی کہہ سکی. اسے اس تحفے اور اس تحفے کو دینے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا. بہارے نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا. یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. بہت پیارا. عبدالرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے. اللہ اللہ، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا. وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اسے اپنی گردن سے لگا کر دیکھ رہی تھی. تم عبدالرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا. اللہ اللہ، بہارے کی خوشی بیان سے باہر تھی. حیا، میں تم سے بھی خوبصورت لگ رہی ہوں، ہے نا؟ ہاں، تم مجھ سے بھی خوبصورت لگ رہی ہو. وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی سیب کے خول اٹھانے لگی. ابھی اسے پوری مالا بنانی تھی. حیا، تم میری تصویر کھینچو. میں اسے سر پہ کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں پرنسس ہوں. وہ نیکلس اپنے سر پہ تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پہ جا کھڑی ہوئی. اس نے وہ تحفہ 2-2.5 ماہ بعد کھولا تھا، سو آج اس کا دن تھا. دھیان سے بہارے، ہوا تیز ہے. سمندر کی طرف پشت کیے کھڑی بہارے نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی. حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا، پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا. پرنسس، اب تم ذرا مسکراؤ. بہارے بڑے معصوم انداز میں مسکرا دی. اسے بے اختیار بیوک ادا کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہارے یاد آ گئی جس کے گرد سیاحوں کا جمگھٹا لگا تھا. ریڈ کارپٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا. اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ساتھ پانی بھی. اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کی کچھ بھی سمجھ میں آتا، بہارے کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا. وہ بوکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہوئیں. حیا تیزی سے اٹھی. گود میں رکھی لڑی گر گئی. سیبوں کے خول بکھر گئے. وہ بھاگ کر پانی میں آئی. بہارے چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی. جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی وہ واپس جا رہی تھی. حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے گئی، مگر پانی جیت گیا. لہر پلٹ گئی. ہار پانی میں گم ہو گیا. بہارے زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی. میرا نیکلس! حیا، میرا نیکلس! عائشہ پیچھے سے اسے بازو میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی. حیا، آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم جائے گا. عائشہ سے آواز دے رہی تھی مگر وہ سب کچھ بھلائے بیوک ادا کی شہزادی کی تاج ڈھونڈ رہی تھی. ساحل کی گیلی ریت، پانی، سمندر. وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری طرح بھیگ چکی تھی
مگر نیکلس کہیں نہیں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا جہاں عائشہ بمشکل آنسو روکے تڑپتی بلکتی بہارے کو پکڑے کھڑی تھی۔ عائشہ، میرا نیکلس! عائشہ، مجھے نیکلس واپس لا دو! وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازو خود سے ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے نمکین گہرائیاں واپس اپنے اندر لے گئی تھیں۔ بہارے کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا۔ بہارے، میں نے بہت ڈھونڈا، مگر دیکھو جو اللہ کی مرضی۔ وہ واپس آئی اور اپنے گیلے ہاتھوں میں بہارے کے ہاتھ تھام کر کہا۔ بہارے کچھ نہیں سن رہی تھی۔ وہ گردن ادھر ادھر مارتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نیکلس واپس لا دو! کوئی مجھے نیکلس واپس لا دے! وہ انگریزی اور پھر ترک میں ایک ہی بات دہراتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حیا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا۔ اسے لگا وہ خود بھی ابھی رو دے گی۔ وہ بمشکل لب بھیج کر ضبط کیے ہوئے تھے۔ پا کر کھو دینے کا دکھ وہ پہچانتی تھی۔ جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، جب استقلال اسٹریٹ کی شاپ میں ڈی جے سر پکڑ کر گر گئی تھی، پا کر کھو دینے سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا۔ اس شام وہ دونوں بمشکل بہارے کو سنبھالتی گھر واپس لائی تھیں اور اب لانگ روم میں بڑے صوفے پہ بیٹھی تھی، یوں کہ بہارے درمیان میں تھی اور اسے حیا نے اپنے ساتھ لگا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور کھڑکیوں کے پار اندھیرا اتر آیا تھا۔ آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بھڑک رہی تھیں۔ بہارے اسی طرح روئے جا رہی تھی۔ اس کے پاس آنسوؤں کا مرمرا تھا جو ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ بہارے، میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی، اسے اپنے ساتھ لگائے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی۔ بالکل اس جیسا لا دوں گی، پرومس۔ مگر وہ عبد الرحمن کا گفٹ نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن تمہیں خود ویسا ہی نیکلس گفٹ کرے گا، میں اسے کہوں گی۔ مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا۔ عائشہ، ممی! وہ روتے روتے اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی۔ عائشہ سر گھٹنوں پہ رکھے مغموم سی بیٹھی تھی۔ تمہارا جب دوبارہ موتی نکلے گا تو میں اسے نیکلس میں پرو دوں گی۔ مگر بہارے اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس کے لیے اس نیکلس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر شے کا متبادل نہیں ہوا کرتا۔ بہارے، اب بس کرو۔ جب وہ سر پٹک پٹک کر مزید بلند آواز میں رونے لگی تو عائشہ نے برہمی سے ڈانٹا۔ وہ کب سے تمہیں منا رہی ہے اور تم ہو کہ بدتمیزی کیے جا رہی ہو؟ جواباً بہارے نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا۔ تم مین ہو عائشہ، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ عبد الرحمن مجھے گفٹ دے؟ ہاں؟ عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں ایسی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، تم مین ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے عائشہ کے گھٹنوں پہ مکے مارنے لگی۔ حیا نے پیچھے سے اسے بازو میں لیٹے ہوئے ہٹایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عائشہ روحانی سی ہو گئی۔ تم لڑ رہی تھی عبد الرحمن سے۔ وہ اسی لیے انڈیا چلا گیا ہے کیونکہ تم اس سے لڑ رہی تھی۔ تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اسے کہا تھا کہ وہ بہارے گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے۔ وہ تمہاری وجہ سے یہاں سے گیا ہے، میں نے خود دیکھا تھا سوراخ سے۔ عائشہ کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھرے۔ سنو بہارے! وہ آگے بڑھی اور ایک دم بے حد جارحانہ انداز سے بہارے کی کندھے کو دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ عبد الرحمن ہمارا نہیں ہے اور وہ جلد یا بدیر ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تم گندی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے غصے سے بہارے کو جھٹکا دیا۔ عبد الرحمن مر گیا ہے ہمارے لیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بہارے کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ بہارے کے آنسو ایک دم سے رک گئے۔ وہ بالکل ساخت و جامد ہو چکی تھی۔ لب آپس میں پیوست کیے وہ گویا سانس روکے بیٹھی تھی۔ بہارے! اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ان کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہارے بیڈ پہ چت لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا، سو وہ عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عائشہ چھت پہ تھی۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے کھلا سیاہ آسمان تھا اور نیچے جدیسی کے اونچے پولز کی مدھم بتیاں۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے سیاہ اسکارف میں دمکتے چہرے پہ لڑکتے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی جب وہ ان سے ناراض ہو کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ عائشہ! وہ دکھی دل سے کہتی اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔
وہ بس اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بے آواز روئی گئی۔ عائشہ یوں مت رو، وہ بچی ہے، اس نے یوں ہی کہہ دی وہ بات۔ مجھے پتہ ہے تم کسی سے نہیں لڑ سکتی۔ بہارے ٹھیک کہہ رہی تھی، میں واقعی عبد الرحمن سے لڑی تھی، مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی، لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا۔ وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا، وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ کیا ہوا آنے کو؟ عائشہ نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں عبد الرحمن نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے؟ نہیں، وہ بری طرح سے چونکی۔ میں اور بہارے اپنے والدین کے ساتھ اناطولیہ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ 1 سال پہلے ہمارے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو ہماری سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری دادی آنے ہمیں ادھر لے آئیں۔ یہ گھر آنے کا اپنا نہیں تھا، یہ گھر آنے کے والد کی ملکیت تھا۔ بعد میں یہ نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ تک آیا۔ آنے کے دونوں بیٹوں نے اس سے اپنا حصہ نہیں لیا، سو آنے نے قانونی کارروائی کے بعد اسے میرا نام کر دیا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تب یہاں صرف آنے اور عبد الرحمن رہتے تھے، مگر مجھے یاد تھا کہ آنے کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ تب آنے نے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے چند ماہ قبل گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کیوں، کیسے؟ عبد الرحمن لا علم تھا، مگر آج سے 3 ماہ قبل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبد الرحمن کے آفس میں جاتے دیکھا گیا ہے، اور یہ کہ وہاں سے کسی جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ تب میں عبد الرحمن سے بہت لڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے، مگر اس نے ہم سب سے جھوٹ بولا۔ آنے کو تو ابھی تک معلوم نہیں کہ عبد الرحمن اس بارے میں جانتا ہے۔ مگر اس کا بھائی کہاں گیا؟ یہی تو میں نے عبد الرحمن سے پوچھا تھا، مگر وہ کسی بات کا ٹھیک جواب دیتا تب نہ۔ وہ کہتا ہے اس نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا، وہ خود سب کچھ چھوڑ کر گیا ہے۔ پہلے تو ان دونوں کی بہت دوستی تھی۔ عبد الرحمن پانی کی طرح اس پہ پیسہ بہایا کرتا تھا، پھر ایک دم سے وہ کیوں سب چھوڑ کر چلا گیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آنے اس کو بہت یاد کرتی ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں۔ تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو؟ جب میں 11 سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ یونان چلا گیا اور وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے۔ مگر یقین مانو یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ عائشہ تم اور بہارے عبد الرحمن کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، مگر آج مجھے یہ کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے، لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے۔ میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا، لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی بہت اچھا ہے، بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی، اس کا دماغ اسی ایک نقطے پہ مرکوز ہو گیا تھا، عبد الرحمن پاشا کا ایک گمشدہ بھائی۔ کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی تو بات تھی۔ بالآخر اسے عبد الرحمن کی ایک کمزوری مل گئی تھی، اب آئے گا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ حیا، حیا! صبح وہ عائشہ کے زور زور سے چلانے پہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے عائشہ کو دیکھا، جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بہارے گھر پہ نہیں ہیں، وہ کہیں بھی نہیں ہیں، ساری میری غلطی ہے، میں نے کل اسے ڈانٹا تھا۔ عائشہ بس رو دینے کو تھی، وہ ایک جھٹکے سے بستر سے نکلی تھی۔ باہر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ اس نے بہارے کو جاتے نہیں دیکھا، وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہوگی۔ اس گھر میں ایک پچھلا دروازہ بھی ہے، عبد الرحمن کی عنایت، وہ ہر شے میں بیک ڈور رکھتا ہے۔ عائشہ تلخی سے بڑبڑاتی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ عائشہ مجھے پتہ ہے وہ کدھر ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ وہ سمندر پہ گئی ہوگی۔ جب وہ اس ویران ساحل پر پہنچی تو وہ انہیں دور سے ہی نظر آ گئی۔ وہ وہیں اس پتھر پہ بیٹھی تھی جہاں وہ تینوں کل چٹائی ڈالے بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگھرالے بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور وہ خالی خالی نگاہوں سے سامنے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے میں چھرا تھا۔ بہارے! عائشہ بمشکل آنسو روکتی بھاگتی ہوئی بہارے کے گلے لگ گئی۔ تم ایسے کیوں آ گئی؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ بہارے نے ویران سی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی سیب عائشہ کے سامنے کی۔ عائشہ میرا سیب پھر خالی نکلا۔ اس نے بہت دکھ سے سیب کھول کر دکھائی۔ تم میرے سارے موتی لے لینا، میں انہیں اب بازار میں نہیں بیچوں گی، تم
تم حیا کے تینوں موتی بھی لے لینا جو اس کی کزن نے دیے تھے، مگر اب تم رو گی نہیں۔ نہیں عائشہ، بہارے نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا موتی کھو گیا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حیا بہارے کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھی اور اس کے گیلے ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور آج تم نے ایک کھوئے ہوئے موتی سے ہار مان لی۔ بہارے نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، وہ جیسے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل نہیں دکھاتے بہارے، میں تمہیں بالکل ویسا ہی نیکلس لا دوں گی، پرومس۔ اور پھر شام میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے عائشہ سے کہا کہ جب عبد الرحمن کا فون آئے وہ اسے بتائے۔ تو جب اس کا فون آیا تو عائشہ نے کارڈ لیس اسے تھمایا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ وہ جیسے بہت حیران ہوا تھا۔ جی وہ مجھے کچھ کام تھا۔ اسے یاد تھا کہ آخری دفعہ اس نے جب عبد الرحمن کو کام کہا تھا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تھا، مگر اب وہ اسے ایک اور موقع دے رہی تھی۔ کہیے، آپ کو ہم سے بات کرنے کا خیال صرف کام کے وقت ہی آتا ہے، مگر کہیے۔ دل تو اس کا چاہا کہ فون دیوار پہ دے مارے، مگر برداشت کر گئی اور ساری بات کہہ سنائی۔ آخر میں بولی، آپ مجھے شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ نیکلس لیا تھا؟ وہ میرا گفٹ تھا، سو مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے، لیکن چونکہ میں ابھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپ کے واؤچرز آپ کو دے جائے گا۔ آپ جواہر کی شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجیے گا۔ السلام علیکم، بے لچک اور خشک انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ حیا نے ایک متنفر نگاہ کارڈ لیس پہ ڈالی اور تہیہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی اس شخص سے دوبارہ بات کرنے کی زحمت نہیں کرے گی۔ اس کا خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ ہوٹل گرینڈ کا ملازم اگلی صبح واؤچر لے کر آیا، مگر تب جب وہ تینوں استنبول جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ عائشہ کو بینک میں کوئی کام تھا، سو وہ اور بہارے اس کے ہمراہ چل رہی تھیں۔ حیا نے واؤچرز لے کر کمرے میں رکھے، مگر فیری کے لیے روانہ ہوتے وقت وہ انہیں اٹھانا بھول گئی، سو استنبول آ کر وہ جواہر نہیں گئی۔ نیکلس پھر کبھی خرید لے گی، کیونکہ اس میں پیرونا تو بہارے کا موتی ہی تھا جو جانے کب نکلے۔ مگر سبانجی کے ڈوم میں جا کر وہ اپنا پزل باکس ضرور اٹھا لائی تھی۔ وہ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا اور ڈوم خالی پڑا تھا، سو نہ وہ کسی سے خود ملی نہ ہی کسی سے سامنا ہوا۔ اس کی اسپرنگ بریک ختم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ اس سے اوپر 2-3 دن کی چھٹی کر سکتی تھی۔ پزل باکس اور چند ضروری چیزیں لے کر جب وہ باہر آئی تو عائشہ کے کاموں میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ استقلال اسٹریٹ جا سکتی۔ وہ دوپہر تک ہی واپس آ گئے۔ اپنا پزل باکس اس نے احتیاط سے الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھا، اب اس نے جلد از جلد اسے کھولنا تھا۔ رات وہ عائشہ اور بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں میں چلتی باہر آئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے اس نے کوٹ بار کی سلائڈز اوپر نیچے کرنا شروع کی۔ پہلے اس نے عائشہ لکھا، مگر باکس جامد رہا۔ اسے یہی توقع تھی، یقیناً باکس لیتے ہی خریدار نے پاسورڈ بدل دیا ہوگا۔ پھر اس نے ینگین لکھا، جو آگ کو ترکی میں کہتے ہیں۔ باکس جوں کا توں رہا، اسے یہی امید تھی۔ اب اسے وہ کرنا تھا جس کی طرف ہیراکلس کا کال اشارہ کر رہا تھا، آگ، اصلی والی آگ۔ اس نے ماچس اٹھائی اور تیلی سلگا کر باکس کے قریب لائی، مگر آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی اور شعلہ تیلی کو کھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا تو اس نے جھنجھلا کر تیلی پھینکی۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتی رہی، پھر باکس لیے باہر آئی۔ لانگ روم کا آتش دان سرد پڑا تھا۔ اس نے نوب پھیر کر آگ لگائی تو مصنوعی لکڑیوں والا ہیٹر جل اٹھا۔ وہ باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس جگہ کے قریب لائی جہاں صرف دہکتے انگارے تھے، شعلے نہ تھے۔ ہیٹر کی تپش اس کی انگلیوں کو چھونے لگی۔ وہ ضبط کر کے باکس پکڑے بیٹھی رہی۔ بار بار نگاہوں کے سامنے وہ تکلیف دہ رات ابھرتی، الاؤ، کھولتا مایا، دہکتی سلاخیں۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ پزل باکس کی طرف مرکوز کی۔ اس نے اسے ذرا ترچھا پکڑ رکھا تھا، یوں کہ اس کے دو اطراف انگاروں کے سامنے تھیں، جو طرف ذرا زیادہ سامنے تھی۔ اس پہ حروف ابھرنے شروع ہو گئے تھے، حروف بلکہ الفاظ، فقرے۔ اس نے حیرت سے باکس کی سائڈ کو دیکھا جس کا رنگ تپش کے ساتھ سیاہ ہو رہا تھا اور اوپر سنہری سے الفاظ ابھر رہے تھے،
وہ شاید لاشعوری طور پر کسی 6 حرفی لفظ کی توقع کر رہی تھی، مگر یہاں تو… حیا نے باکس آنکھ سے ہٹا کر دیکھا۔ اس پہ لکھے 2 فقرے واضح تھے۔ وہ کوئی نظمیہ شعر تھا۔ مارکڈ آن ہومرز ڈاؤٹ اے اسٹک وتھ ٹوئن اسپراؤٹس۔ ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ ایک چھڑی جس کی 2 نوکیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی ان الفاظ پہ ٹھیک سے الجھ بھی نہ سکی کہ اس کی نگاہ اس سیاہ ہوتی طرف سے متصل طرف پہ پڑی۔ جو ذرا سی تپش اس جگہ کو ملی تھی، اس نے وہاں چند ادھورے حرف ظاہر کیے تھے۔ حیا نے وہ طرف آنکھ کے سامنے کی۔ ادھورے الفاظ مکمل ہو کر ایک شعر میں ڈھل گئے۔ راؤنڈ دا ایمرلڈ کروسیفائڈ اینڈ دا فریڈم پیٹریفائڈ۔ مصلوب زدہ زمرد اور ٹھہری ہوئی آزادی کی گرد۔ کسی احساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی۔ باکس کی تیسری طرف بھی کسی جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور اوپر جیسے کوئی ان دیکھا قلم سنہری روشنائی سے لکھنے لگا۔ Snapped there a blooded pine, split there some tears divine۔ ادھر خون میں ڈوبا صنوبر چٹکتا تھا اور آفاقی آنسو بکھرتے تھے۔ اب کوٹ بار سے متصل 2 دیواریں اور تیسری جو کوٹ پار کے بالکل متوازی تھی، حرف سے بھری جا چکی تھی۔ باقی اوپر ڈھکن کی سطح جہاں ہراقطس کا قول لکھا تھا رہ گئی تھی، یا پھر نچلی طرف۔ اس نے دونوں کو آنچ دکھائی مگر کچھ نہ ہوا۔ اب صرف کوٹ بار والی طرف بچی تھی۔ حیا نے احتیاط سے اس کو انگاروں کے قریب کیا۔ جیسے جیسے تپش لکڑی کو چھوتی گئی، کوٹ بار کے 6 چوکھٹوں کے اوپر ایک شعر ابھرتا گیا۔ A love lost in symbolic smell under which the lines dwell۔ علامتی خوشبو میں ایک پیار کھو گیا جس کے نیچے لکیریں رہتی ہیں۔ پزل باکس کا آخری شعر، 8 مصروں کی نظم مکمل ہو گئی تھی۔ اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی، یہ اس کو بھی سوچنا تھا۔ پہلی بار اسے بری طرح سے معتصم کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ سبسکرائب فار دا نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔